السلام علیکم۔ امریکہ ایران پر حملے سے خود ہی بھاگ گیا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے فوجیوں نے اور اس کے اعلیٰ دفاعی عہدیداروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے کہ ایران کے خلاف حملہ کرنا کسی طرح بھی سود مند نہیں ہے۔ اس سے ایران کے اندر جو ان کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ وہاں کی حکومت کو تبدیل کیا جائے وہ تبدیل نہیں ہوگی، بلکہ خطے میں ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی جس کے لیے امریکہ ابھی تیار نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اگر تیار نہیں ہوگا تو اس کا نقصان امریکہ کو اپنے دوست ممالک کے اندر فوجی اڈوں پر حملوں کی صورت میں برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی اس خطے کے اندر اسرائیل ہے، اس کی اپنی سالمیت کو خطرہ پڑ جائے گا، کیونکہ ایران ہر صورت ترکی بترکی جواب دے گا۔ اگر اس پر حملہ کیا جائے گا تو وہ اس کا مؤثر جواب دینے کی اپنی صلاحیت کے مطابق پوری کوشش کرے گا۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ امریکہ جو بہت شور مچا رہا تھا کہ وہ ایران پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اب اس نے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا ہے، اور اس کی بظاہر وجہ یہی نظر آتی ہے کہ امریکہ کو لگ رہا ہے کہ وہ سفارتی سطح پر اپنی کوششوں سے اور دباؤ بڑھا کر بھی کچھ مقاصد ضرور حاصل کر لے گا جو وہ الٹیمیٹلی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سب سے بڑا گول امریکہ کا یہ ہے کہ امریکہ ایران کے اندر رجیم چینج کرے، وہاں کے جو موجودہ انقلابی حکومت ہے اس کا خاتمہ کرے، وہاں پر ایک ایسی حکومت لے کر آئے جو کٹ پتلی ہے، جو امریکہ کے اشاروں پر ناچے، اور جب وہ اشاروں پر ناچے گی امریکہ کے، تو اس کے بعد امریکہ ایران کے تمام معدنی وسائل پر اپنا کنٹرول بنا سکے گا، جو وہ وینزویلا میں بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے لیے وہ کیوبا میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، جس کے لیے وہ گرین لینڈ کے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو خریدنے کے لیے اس کا سودا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو امریکہ کے یہ مقاصد ہیں۔ اب امریکہ نے جو تیار کی تھی سازش اسرائیل کے ساتھ مل کر کہ وہاں کے جو مظاہرین ہیں ان کو فنڈ کیا جائے، ان کو موٹیویٹ کیا جائے، ان کو وسائل فراہم کیے جائیں، سٹار لنک کی سہولیات فراہم کی جائیں، ایلن مسک کو ساتھ ملایا جائے، اور وہاں پر مظاہروں کو اتنا شدید کیا جائے کہ وہاں کی رجیم کمزور ہو جائے، اور اتنی کمزور ہو جائے کہ وہاں کی فوج اس بات پر مجبور ہو جائے کہ وہ مظاہرین کے ساتھ مل کر اپنی ہی حکومت کو گرا دے، جیسا کہ بنگلہ دیش میں ہوا یا نیپال میں ہوا کہ وہاں پر حکومتوں نے، یعنی وہاں کی فوجوں نے اپنا وزن مظاہرین کے حق میں ڈال دیا، اور مظاہرین اتنے زیادہ مضبوط ہو گئے کہ حکمرانوں کو وہاں سے فرار ہونا پڑ گیا۔ تو ایران کے اندر بھی بظاہر ایک ہفتہ پہلے یہ صورتحال نظر آ رہی تھی کہ مظاہرین اتنے زیادہ مضبوط ہو گئے تھے کہ حکومت کے لیے اپنی ریٹ بحال کرنا ممکن نہیں رہا تھا، لیکن پھر حکومت نے بھی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی، اپنے مظاہرین کھڑے کیے، اور اس کے علاوہ پھر جو انٹرنیٹ کی سہولیات بند کی، ٹیلی فون کی سہولت بند کی، انٹرنیشنل کال بند کی، اور پھر انہوں نے سٹار لنک کے جو ٹرمینل سے ان کو بھی کنٹرول کیا، اور اس کے بعد سے انہوں نے وہاں کے جو مواصلات کا نظام ہے اس پر اپنا کنٹرول مضبوط بنا لیا۔ اور اب ایران میں مذاکرات جو مظاہرین ہیں ان کو کافی حد تک کنٹرول کی جا سکے، اکا دکا مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن جو پرتشدد مظاہرے تھے ان کا بڑی حد تک خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس ساری صورتحال کو امریکہ جو ہے بڑا ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب امریکہ جو ہے اس کو ایک اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ لے آیا، اور اس نے حالانکہ سازش بھی خود ہی تیار کی، خود ہی امن کے لیے خطرہ بنا، اسرائیل کے ساتھ مل کے اس نے پوری مشرق وسطیٰ کے اندر سازش تیار کی اور ایران کے اندر حکومت ٹاپل کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس میں اس کو وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے تو معاملے کو سلامتی کونسل میں لے آ گیا تاکہ اس پر زیادہ سے زیادہ ایران پر پابندیاں لگوائی جا سکے۔ اور موقف کیا ہے کہ جناب دیکھیں ایران میں تو اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں اور وہاں پر مظاہرین پر تشدد ہو رہا ہے اور پھانسیاں دینے کی کوشش کرے۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جس کا امریکہ کو پتہ ہے، ایران تو اس بات کو بالکل ریفیوٹ کر چکا ہے، ایران تو اس تاثر کو مسترد کر چکا ہے، بلکہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ تو بالکل کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں، تو آؤٹ آف کوسچن، یعنی اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایران فوری طور پر مظاہرین کو پھانسی دے دے۔ دوسری جانب اب امریکہ کو الہام ہو رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ 800 لوگوں کو ایک ساتھ پھانسی دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ بڑی سٹرینج صورتحال ہے۔ اب امریکہ نے خود ہی ہائپوتھسس کریٹ کیا، خود ہی ایک خیالی صورتحال پیدا کر دی، خیالی ایک منظرنامہ بنا لیا کہ جس کے اندر لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اب جو انسانی حقوق کی تنظیمیں، اقوام متحدہ تو کنفرم نہیں کر رہا، لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ گرفتاریاں 18,000 سے زائد ہو چکی ہیں، اور ان میں سے 800 لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہے اور ان کو پھانسی دینے کی تیاری ہو رہی ہیں۔ جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، ٹرائل ضرور ہو رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور جو قرار باقی سزائیں ہیں ان کو دی جائیں گی جو مظاہرین ہیں، لیکن پھانسیاں دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب امریکہ جو ہے اس کو اقوام متحدہ اور مختلف فورمز پر اچھال کر ایران کے خلاف ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے، عالمی برادری کو بھی ساتھ شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایران پر ہونے والے مظالم اور ایران کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ایران کو جس طرح سے ایکسپلائٹ کرنے کے اور وہاں کے
معدنی وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر اسرائیل کے اور امریکہ کی سرزنش ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو عالمی ادارے ہیں وہ بالکل ہی ان کے گھر کی لونڈی ہے، کیونکہ سارے ایکسپینسز جو میکسیمم ایکسپینسز ہیں اقوام متحدہ کے امریکہ برداشت کرتے ہیں اور امریکہ کے دوست ممالک برداشت کرتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر صرف چلتی بھی ان ممالک کی ہے۔ اب روس اور چائنا نے جو ہے وہ موقف پیش کیا ہے اپنا سلامتی کونسل کے اندر، اور انہوں نے کہا جی جنگ کے جو خطرات منڈلا رہے ہیں اور کسی بھی طرح کی اندرونی معاملات میں مداخلت جو ہے وہ خطے کے لیے مفید نہیں ہو سکتی، امریکہ اور اسرائیل کو ریسٹرینٹ سے کام لینا چاہیے۔ روس نے بھی یہی کہا ہے، چین نے بھی یہ کہا ہے، اور کہا ہے کہ ایران ایک خود مختار ملک ہے اور ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا امریکہ اور کسی بھی ملک کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور جو بھی ایسا کرے گا تو وہ خطے کے امن کو خطرے میں ڈالے گا، اور خطے کے امن کو خطرے میں ڈالنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا، اور یہ دنیا میں کسی طرح بھی مفید نہیں ہے۔ پاکستان نے بھی یہی موقف دہرایا ہے کہ کسی بھی طرح سے جارحیت کو روکا جانا چاہیے، امن کو موقع دینا چاہیے، کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ کے اندر، ان کا بالکل کیٹیگوریکلی بالکل کلیئر، اور ایران کے موقف کی انہوں نے تائید کی کہ ایران کی جو اندرونی معاملات ہیں اس کو ایران کی حکومت خود ہینڈل کرے گی، اس میں کسی ملک کو گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بڑا کلیئر میسج پاکستان کی جانب سے، روس کی جانب سے، چین کی جانب سے، اور دنیا کے کچھ اور بھی سین ملک ہیں جو اس موقف کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر، جو اس کے نیٹو فورسز ہیں، اس کے اتحادی ہیں، وہاں پر جو ان کے اڈے ہیں ان کے اندر انہوں نے بہت سارے اڈوں پہ سے اپنے فوجی نکال لیے۔ اب ایک طرف تو امریکہ جو ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جنگ کو ٹال رہا ہے، جنگ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، لیکن جو مختلف جو وہاں کے ادارے ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو گروپس ہیں وہاں پر، جو وہاں پہ ماہرین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے جو صدر ہے اس پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اس پر ریلائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اسٹریٹجیز بدلتے رہتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئے، لیکن یہ ان کی تیاری میں شدت کا ایک بڑا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تیاری کر رہے ہو، کیونکہ فی الحال ماہرین نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے، آپ کے پاس جو اسلحہ ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک بڑی جنگ کو ہینڈل کر سکے، کیونکہ ایران آپ کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا اور اس جوابی کارروائی میں آپ کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اور اسرائیل کا تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو انشور کرنا ہے کہ اسرائیل کا آپ دفاع کریں، اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے اس کو مضبوط بنائیں، تاکہ ایران ٹارگٹ اسرائیل کو پہلے کرے گا، پھر وہ اس کے علاوہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر جو خلیجی ممالک کے اندر آپ کے اڈے ہیں ان کو ٹارگٹ کرے گا، تو وہاں پر اپنے دفاعی نظام کو مضبوط بنانا ہے۔ تو امریکہ نے پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے تو وہ ہر وقت اپنی جان مال حاضر رکھتا ہے، تو وہ لگا ہی رہتا ہے اسرائیل کے دفاع میں۔ دوسرا، اس نے جو خلیجی ممالک کے اندر اپنے اڈے تھے ان میں سے میکسیمم فوجیوں کو نکال لیا، کچھ اڈوں کو تو خالی کر لیا، اور وہاں موجود فوجیوں کی طرف سے بھی ان کو پریشر کا سامنا ہے کہ جناب آپ پنگا تو ایران سے لیتے ہیں، جان ہماری خطرے میں پڑ جاتی ہے، تو وہاں سے بہت سارے فوجیوں کو اڈوں سے نکال لیا گیا۔ اب زیادہ پریزنس جو ہے ان کے کھلے سمندر کے اندر ہے، ان کے جو بحری بیڑے ہیں وہاں پر موجود ہیں، پھر شپس ان کے موجود ہیں۔ ویسے بھی جو گلف کا علاقہ ہے جو اس کے اندر امریکہ کی پریزنس سب سے زیادہ ہے، قطر کے علاقے میں اور یو ای کے آس پاس کے علاقے میں، بحرین کے آس پاس، یہ جو آبرہ ہرمز ہے اس کے اندر امریکہ جو ہے بہت زیادہ اپنی فوجی پریزنس بنا کر رکھتا ہے، یعنی کہ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ فوجی امریکہ کے اسی علاقے میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ امریکہ کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے، عراق کے ساتھ وہ جنگ لڑتا رہا ہے، پھر جو گلف ممالک کے ساتھ اس کا ایک اتحاد ہے، پھر اس کے فوجی اڈے موجود ہیں ان علاقوں کے اندر، اور یہاں پر وہ اپنی پریزنس سعودی عرب کے اندر بھی، تو اب یہ وہ پریزنس جو ہے اس کو وہ منیمائز کرتا چلا جا رہا ہے۔ نیٹو ممالک جو برطانیہ اس نے اپنے فوجیوں کو اس علاقے سے نکالا، تو اس بات کے خدشات بہرحال موجود ہے کہ امریکہ کو پلاننگ اس کے پاس ہے کہ وہ جس کے تحت جب حملہ کرے گا ایران پر تو اس جوابی کارروائی کے لیے بھی تیاری کر رہا ہے، جس کا اس کو ممکنہ طور پر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال بہت کروشل ہے آنے والے دنوں میں، اور امریکہ کو عالمی دباؤ کا بھی سامنا ہے، عالمی دباؤ سے بھی وہ گھبرا رہا ہے، کیونکہ عالمی دباؤ کی وجہ سے بھی اس کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ابھی بظاہر ایسے جواز موجود نہیں ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو وہاں پر مظاہرین ہیں ان سے بھی وہ توقعات حاصل نہیں ہو سکی امریکہ کو، کیونکہ مظاہرین جو ہے جس شدت سے مظاہرے آگے بڑھے تھے، بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں، تو امریکہ توقع کر رہا تھا، اور اس کو عہدیداروں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اگر آپ مظاہرین کو اگر آپ بڑا حملہ کریں گے تو اس سے جنگ چھڑ جائے گی، اور جو آپ نتائج حاصل کرنا چاہ رہے ہو آپ کو نتائج نہیں ملیں گے۔ اس کے لیے ہے کہ آپ چھوٹا حملہ کریں اور مظاہرین کو موقع دیں کہ مظاہرین کو اس سے طاقت ملے گی چھوٹے حملہ کرنے سے، کیونکہ وہاں چھوٹا حملہ کریں گے تو گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور پڑے گی، اس کے ریٹ پر حملہ ہوگا، اس کی سوورنٹی کمپرومائز ہوگی، اور جب سوورنٹی کمپرومائز ہوگی تو مظاہرین کے لیے اس میں ایک طاقت کا سبب بنے گا، مظاہرین کو اس سے
ہمت بڑھے گی ان کی تو وہ سڑکوں پر زیادہ نکلیں گے، اور اس کے بعد ممکنہ طور پر وہ اتنا دباؤ بڑھا دیں کہ وہاں کی فوج یا جو وہاں کے ادارے ہیں وہ گورنمنٹ سے، جو وہاں کے جو سپریم کمانڈ ہے اس سے جان چھڑا کر مظاہرین کے ساتھ مل جائیں اور وہاں پر رجیم چینج ہو جائے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کا امریکہ نے جو سازش کا جال بچایا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر، پورا خطہ اس کو سفر کر رہا ہے اور ہر طرف غیر یقینی صورتحال ہے۔